آپ لوگوں نے سوچا کہ نہیں جی اینو پہلے تو گھراؤ کرو اور بعد گڈی کے شیشے توڑو اور پھر اس کو نکال کے لے جاؤ اور اس کے بعد پتہ ہی نہ لگے کہ شہباز گل ہے کدھر. شیخ صاحب آپ سے بہتر کس کو پتا ہے ایجنسیوں نے جب اٹھانا ہوتا ہے یا پولیس نے جب اٹھانا ہوتا ہے تو کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے. اب میرے والد صاحب سی ایم ہے تو میری مرضی میں پولیس جتنے مرضی بھیج دیں. کہ اسلام آباد جو ہے نا وہ اس وقت چاروں طرف سے پی ٹی آئی کی حکومتوں میں گھرا ہوا ہے. یہاں پہ یہ نظام نہیں لگا سکتے کہ لو جناب یہ غلطی سرزد ہوئی ہے بند کرو اس کا بٹن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج کا دن بڑا ہی ایک سینسٹیو دن ہوتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی تمام تر جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل ایک اور سمت کی طرف ہوتی ہے. لیکن پاکستانی سیاست ایسے نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ آج کا دن بھی جو ہے وہ سیاسی خبروں سے بھرپور رہا. اب میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، جس کے اندر یہ شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، پیمرا کی جانب سے جو نوٹس آیا تھا اس کے اوپر جو بات ہوئی اس کے اوپر بھی میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس پہ میں اے آر وائی نیوز کا بھی کچھ موقف میں سن رہا تھا اس ساری چیز کے اوپر، اور میں نے بڑی تفصیل سے بیٹھ کے نا یہ ساری چیزیں بیٹھ کے میں نے دیکھی ہیں. آج دن بھر جو کچھ بھی ہوا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں نے اپنا کیا کیا موقف دیا، اس ساری چیز پہ میں تفصیل سے اپنے پچھلے ویلاگ میں بات نہیں کر سکا تھا. اب میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا. میرا تجزیہ کیا ہے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے، یہ گرفتاری کس طرح ہوئی، یہ کیوں ہوئی، اب کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، میں اب ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن اس سے ریلیٹڈ 4-5 چیزیں کچھ اور ہیں جو میں پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان ایونٹس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو اس ساری چیز کے دوران شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ جناب میری گرفتاری کے لیے جو ہے وہ 2-3 جگہوں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں شیخ رشید صاحب نے. اب اس سلسلے میں انہوں نے پورا اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے تو تفصیل سے کسی اور چیز پہ پریس کانفرنس کی تھی، یہ بھی بیچ میں آ گیا. انہوں نے کہا جی ہم تو شیخ صاحب کو کہیں پہ کوئی گرفتار نہیں کر رہے اور ہم نے تو کوئی چھاپے نہیں مارے. اب مجھے نہیں پتا کہ شیخ صاحب کی گرفتاری کے لیے واقعی چھاپے مارے گئے یا نہیں مارے گئے، لیکن شیخ صاحب نے تو ایز سچ کوئی بات کی بھی نہیں تھی اے آر وائی کے اوپر، یا کوئی ریسنٹ کوئی ایسی چیز ہو. تو میں اب جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں شیخ صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اندر نا چند سیاستدانوں میں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھار موقع کا فائدہ اٹھا کے ہیرو بننے کی. یہ ہوتا ہے، اور پلیز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ مت سمجھے گا میں شیخ صاحب کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ چھاپا مارا گیا یا نہیں مارا گیا. میں اپنی میڈیا کے دنوں کے نا انیشل ڈیز تھے میرے، پہلے 1-2 سال کی یہ بات ہے. تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ تھیں اور وہ لاہور میں تھیں، اور لاہور میں وہ ایک یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے. ان کی گھر پہ وہ ہاؤس اریسٹ غالباً ہوئی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں کو وہاں پہ کوریج کے لیے بھیجا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما جو ہے نا اس وقت آ کے ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو ہم لوگ گھر کے باہر کھڑے ہو کے رپورٹنگ کرتے تھے، کوریج کرتے تھے وہاں پہ. یہ اس وقت کی بات ہے. تو ایک دم وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے کئی رہنما کچھ گھر کے اندر ہوتے تھے محترمہ کے ساتھ، اور کچھ باہر ہوتے تھے. تو ایک دم وہاں پہ نا پولیس نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. تو مجھے آج بھی یہ واقعہ یاد ہے. پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رہنما تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اب مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. تو پولیس نے نا مختلف کارکنوں کو وہاں سے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے وین میں ڈال کے نا وین آگے چلنا شروع ہو گئی. تو ہم اس کی فوٹیج وغیرہ بنا رہے تھے. تو ہوا کیا کہ میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اور میں نے کہا اس وین کو جو ہے وہ آپ فالو کرو. تو پولیس وین جسے کہتے ہیں نا، وہ پریزن وین کے اندر ڈال کے ان کو لے کے جا رہے تھے. تو وہاں سے جس گھر سے محترمہ وہاں پہ گرفتار تھی وہاں سے ہم بیٹھے اور آگے کی طرف جانا شروع ہوا. میرے خیال میں کوئی 3-4 گلیاں چھوڑ کے وین لیفٹ کو ٹرن ہوئی اس روڈ سے، ہم بھی ان کے پیچھے ٹرن ہوئے. وین ایک دم سائڈ پہ کھڑی ہو گئی.
تو میں حیران ہوا یہ وین کھڑی کیوں ہوئی ہے ایک دم, مطلب اس کو تو اب جانا چاہیے, سیدھا تھانے شانے کی طرف جانا چاہیے, وین کھڑی ہو گئی. ہم بھی کھڑے ہو گئے, ظاہری بات ہے ہم تو پیچھے گاڑی کے اندر تھے, ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جو رہنما ہیں وہ وہاں پہ آئیں اپنی الگ گاڑی کے اندر. ان کے لیے پریزن وین کا دروازہ کھولا گیا. وہ جو بالکل اس کی انٹری ہوتی ہے نا وین کی پچھلی سائڈ سے, جہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ آ کے کھڑی ہوئی. ان کے ساتھ مطلب جب ظاہری بات ہے وہ جب آ رہی تھی تو میڈیا کے بھی کئی لوگ آئے, ادھر ہم بھی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ذرا میری فوٹیج بنائے, مجھے بھی گرفتار کر لیا. میں نے کہا جی یہ, میں نے سوال کیا, میں نے کہا یہ کس قسم کی گرفتاری ہے؟ وین تو جا رہی تھی, آپ تو پیچھے سے آئیں, آ کے آپ نے گاڑی رکوائی ہے اور اس کے بعد آپ کھڑی ہوئی ہیں. تو اور انہوں نے کہا چلیں آپ فوٹیج تو بنائیں نا. اب خیر ہم نے تو وہ کیمرے کے ساتھ فوٹیج بنانا تو شروع کی, اس کے بعد وہ نا یوں کر کے وکٹری کا نشان دکھا رہی اور اس کے بعد وہ وین کے اندر چلی گئیں. اب فوٹیج وغیرہ ساری بن گئی, تو اس کے بعد جب وہ سارے فوٹیج وغیرہ بن گئی تو وہ ادھر سے وین سے دوبارہ نیچے اتری, اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ہو گئی. میں بالکل اپنے انیشل ڈیز میں تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے. تو میرا جو کیمرہ مین تھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہوا, یہ سب کچھ وین رکی ہے, یہ آئی ہیں, انہوں نے وہاں فوٹیج بنائی ہے اور اس کے بعد چلی گئی. انہوں نے کہا جی بیسکلی وہ چاہتی تھی کہ جب فوٹیج چلے نا تو اس میں یہ بھی نظر آ جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس رہنما کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. مقصد یہ تھا. یہ لوگ اکثر پولیس والے کیا کرتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد تھانے جا کے نا گھنٹے 2 گھنٹے بٹھا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں, اکثر اس طرح ہوتا ہے. تو مقصد اس چیز کا یہ تھا. اس کا بالکل بھی مطلب یہ مت سمجھے گا میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کو گرفتار نہیں کر رہا تھا, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میرے واسطے تو بڑے چھاپے مارے گئے ہیں. اچھا اگر میں 1 منٹ کے لیے ویسے یہ زیوم کر بھی لوں کہ شیخ صاحب کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں, تو کتنی نااہل پولیس ہے ہماری کہ وہ پورے پنڈی میں ادھر ادھر چھاپے مار رہی ہیں. اور شیخ صاحب اتنے چل ہیں کہ انہوں نے آج کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اے آر وائی پہ بیپر بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اے آر وائی تک کو پتا ہے کہ شیخ صاحب کو کدھر کانٹیکٹ کرنا ہے, شیخ صاحب کو فون پہ کدھر رابطہ کرنا ہے. اے آر وائی کو پتا تھا اس بات کا. شیخ صاحب بیٹھ کے اپنے ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے جاری کر رہے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن نہیں پتا تھا تو پولیس کو نہیں پتا تھا کہ شیخ صاحب کو کہاں سے اٹھانا ہے یا گرفتار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. ویسے میں شیخ صاحب کی ایک سیپریٹلی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب جب گرفتار کرنا ہوتا ہے نا, تو جس طرح شہباز گل گرفتار ہوئے ہیں نا, اس طرح پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے. اور شیخ صاحب آپ سے بہتر کس کو پتا ہے, آپ تو خود انٹیریئر منسٹر تھے نا, آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ بات. ایجنسیوں نے جب اٹھانا ہوتا ہے یا پولیس نے جب اٹھانا ہوتا ہے تو کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی ذرا کچھ ٹھوس قسم کی بات کیجیے گا. انہوں نے اس دوران بلکہ شیخ صاحب نے جیو کے اوپر بھی آ کے ان سے بات کی گئی, جیو کے اوپر وہ اپنا تبصرہ کر رہے تھے. تو جو اینکر تھے انہوں نے یہ کہا, شیخ صاحب وہ کہہ رہے تھے جی میں بڑی مذمت کرتا ہوں شہباز گل کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور یہ بہت غلط ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا جی شیخ صاحب آپ نے سنا ہے کہ شہباز گل نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے سنا نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ نے سنا ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ مذمت کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چند وہ انصافی, کون انصافی, صحافی نہیں انصافی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی شہباز گل نے جو کہا وہ غلط کہا. میں نام نہیں لے رہا کسی کا, لیکن انہوں نے بھی اپنے, میں چند لوگوں کے ٹویٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی شہباز گل نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے. تو شیخ صاحب جو ہے نا, انہوں نے اب ان کے مطابق انہوں نے کہا میں نے سنا بھی نہیں ہوا کہ شہباز گل نے کیا کہا ہے, بس میں مذمت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا. میں تو ساڈے والوں مذمت جڑی نا وہ تو جیب وچ پئی ہے, جدوں مرضی ساڈے کولوں آ کے لے لو. یہ اس قسم کی مذمت تھی. آپ پہلے چیز کو پوری طرح دیکھتے ہیں. اب جس طرح میں اب ویسے تھوڑا سا تو میں نے پچھلے ویلاگ میں آخر میں بات کی تھی, اب اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ لوں کہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ساری چیز کو. بہرحال شیخ صاحب کا معاملہ جو تھا وہ تو یہ تھا. اچھا اس دوران پھر ایک اور کام ہوا کہ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے کسی موومنٹ کا پتہ لگا ہے بنی گالہ کے آس پاس, تو ہم جو ہے وہ پنجاب کی پولیس کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو مونس الہی صاحب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ پنجاب کی پولیس کو بھیجیں, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے آپ کے والد صاحب سی ایم ہیں. تو میں اس میں بڑے آسان الفاظ میں ہی میرے خیال میں ساری کہانی سمجھا دیتا ہوں. حمزہ شہباز بننے کی کوشش مت کریں. جس طرح حمزہ شہباز اپنے والد صاحب کے جب وہ سی ایم ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے دور کے اندر ایک ڈیفیکٹو سی ایم بنے ہوئے تھے, تو اب آپ بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ جی
اب میرے والد صاحب سی ایم ہے تو میری مرضی میں پولیس جتنے مرضی بھیج دیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اب یہ سوال کروں گا, یہ میرے بھائی یہ ہوتی ہے موروثی سیاست, یہ ہے وہ موروثی سیاست کہ مونس الہی صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ سی ایم ہیں اور وہ بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر بتا رہے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس کو بھیج رہے ہیں. مونس الہی صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک ایسے صرف ایک ایم این اے ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. ویسے تو آپ لوگوں نے سی ایم کی کرسی کی کتنی کو عزت کی, وہ تو ہم نے اس دن دیکھ لیا تھا جس دن عمران خان صاحب اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور مونس الہی صاحب اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مہمانوں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سی ایم کی کرسی پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو مونس الہی صاحب کے پاس ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے, دوسرا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا غلط پریسیڈنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کی پولیس اسلام آباد میں جا کے جو ہے نا وہ کسی کی حفاظت کرے گی, واٹ ایور اٹ از. میں ان کے چند انصافیوں کے اور ان کے چند تجزیہ کاروں کے میں چند اور بھی تجزیے دیکھ رہا تھا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے نا وہ اس وقت چاروں طرف سے پی ٹی آئی کی حکومتوں میں گھرا ہوا ہے, یعنی پنجاب, کے پی, جی بی تو خیر نہیں لگتا, آزاد کشمیر, تو ہم ہر طرف سے اسلام آباد کے ارد گرد ہیں. تو اگر ہم نے اسلام آباد کا گھراؤ کر لیا تو یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی. میرے لیے یہ خطرناک چیز تو ہے ہی ہے کہ اگر ایسا کر لیا گیا, لیکن آپ لوگوں کا یہ کہہ دینا, آپ لوگوں کی اس طرح کی باتیں کر دینا, آپ کو اندازہ ہے یہ فیڈریشن کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے یہ اللہ نہ کرے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی اور ملک ہے اور آپ پتہ نہیں کوئی اور ملک ہے. یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی, یہ اپنی سیاست کے اندر یہ ڈسکس کرنے والی باتیں. ویسے تو عمران خان صاحب آلریڈی اس ٹیمپریچر کو جو ہے وہ غداری اور کفر اور ان چیزوں کے اوپر لے جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی آپ فیڈریشن کے حوالے سے اس قسم کی بات کریں گے. کوئی تھوڑی سی ذرا عقل کو ہاتھ ماریے برائے مہربانی. ہر جو چیز منہ میں آئے اس کو مت بول دیا کریں, سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب کی پولیس کو بھیج دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی پولیس اسلام آباد کی حدود میں اس طرح آپریٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ کو فیڈریشن یا آپ کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کام کے لیے نہ کہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک بات. اس کے بعد اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا اے آر وائی کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر. اے آر وائی نے میں ان کی ایک اینکر کی میں گفتگو سن رہا تھا اور انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں کہ جی وہ کوئی یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ اسکرپٹڈ تھا اور یہ قطعی طور پہ اسکرپٹڈ نہیں تھا, اور یہ جو ہے وہ نیوز کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرانسمیشن ہو رہی تھی جس کے اندر شہباز گل صاحب کو موقع دیا گیا, انہوں نے جو بولنا تھا بولے, اور نیوز اینکر جو ہے وہ یہ کنڈکٹ کری, صدف عبد الجبار بیسیکلی کنڈکٹ کری تھی اور اس کو کسی نے روکا نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ بھائی میں خود بھی نیوز اینکر رہا ہوں اور میں اب پروگرام ہوسٹ ہوں, تو میں نے تو دونوں کام کیے ہیں نا. نیوز اینکر جو ہوتے ہیں نا چینلز کے اندر, پہلی بات تو ان کے پاس بڑی ہی لمیٹڈ کوئی کنٹرول ہوتا ہے, بہت لمیٹڈ کنٹرول ہوتا ہے. اور اگر اب غور سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا, اگر اے آر وائی کے اوپر شہباز گل گفتگو کر رہا ہو, دوبارہ اس چیز کو سینس کیجئے گا, اے آر وائی پہ شہباز گل گفتگو کر رہا ہو, تو میں پوری طرح کہہ سکتا ہوں کہ اے آر وائی کی کسی نیوز اینکر کے اندر یہ کیپیبلٹی, بلکہ کیپیبلٹی کا لفظ غلط ہے, اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ شہباز گل کو ٹوک سکے. کاش آپ لوگوں نے اپنے نیوز اینکرز کو اتنی ایڈیٹوریل کنٹرول دیا ہوتا, سب نے, اور یہ صرف اے آر وائی نہیں سب نے, کہ وہ اس وقت بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے یا کر سکتی کہ جی یہ جو گیسٹ بول رہا ہے ہم نے اس کو روکنا ہے, یہ غلط بات کر رہا ہے, یہ غلط بات کر رہا ہے. لیکن بہت بہت کم ایسے نیوز اینکرز ہیں ایسے نہیں ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن بہت کم ایسے نیوز اینکرز ہیں جو اس وقت ایسی نیوز سینس کے تحت یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ غلط ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کو تو پریکٹس نہیں کیا گیا. اور وہ جو خاتون ہے صدف عبد الجبار, میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے ایک ہی چینل میں. تو وہ ایک زمانے میں ایک پروگرام بھی کیا کرتی تھی, جب 2014 کا دھرنا تھا نا تو اس وقت وہ پروگرام کیا کرتی تھی, پھر اس کے بعد وہ اے آر وائی چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طریقے سے بھی یہاں پہ ایسی ججمنٹ کرتے ہوئے شہباز گل کو روک لیتی. ایک بات ہاں, جس چیز کو میں کنڈیم کرتا ہوں
اور میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آن دا ریکارڈ آ جائے یہ بات. ایک صحافی ہونے کے ناطے آن دا ریکارڈ یہ بات آنی چاہیے. اے آر وائی کی طرز صحافت, اے آر وائی جس طریقے سے خبریں دیتا رہا ہے, بہت سی جگہوں پہ مجھے اختلاف ہوگا, اور صرف میرا اے آر وائی نہیں, ہر چینل میں بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ان سے بھی ہے. لیکن اس کے باوجود میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اور یہ میں نے تب بھی کہی تھی جب مختلف صحافیوں کو, عمران ریاض خان کو بھی جب گرفتار کیا گیا تھا, میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی. اختلاف کے باوجود میں ایک صحافی ہوں. میرا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میرا اگر چونکہ کسی سے اختلاف ہے تو میں کہوں یار اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ایسے نال یہی ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کر سکتا, میں آج بھی نہیں کر سکتا. یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے وہ غلط ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں اے آر وائی کی جس طرح بندش کی گئی یہ غلط ہے. آپ اس طرح بیٹھ کے یہاں پہ یہ نظام نہیں لگا سکتے کہ لو جناب یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, بند کرو اس کا بٹن. نہیں, یہ نظام نہیں ہے, یہ نظام غلط ہے. آپ نے کچھ بھی ہو, آپ نے ایک سسٹم یہاں پہ اس طرح بنانا ہے کہ قانونی طریقے سے ہوگا. آپ نے پیمرا نے ان کو نوٹس بھیجا, آپ ان کو جواب دینے دیں. ان کا جواب آپ کو مطمئن نہیں کرتا, اس کے بعد آپ سزا دیں, اس کے بعد بھی عدالت کا ایک فورم ہے. یہ ہے وہ طریقہ کار. یہ طریقہ کار بند ہونا چاہیے. یہ پہلے جب جیو کے ساتھ ہوتا تھا یا کسی بھی اور چینل کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی غلط تھا, کہ جس کا جب دل کیا ٹک کر کے آپ نے بٹن بند کر دیا, چلو جی ہو گیا, پورا چینل پورے پاکستان سے چلا گیا. اس سے آپ کوئی صحافت کا کوئی فیور نہیں کر رہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے اے آر وائی نے جب غلط خبریں دی ہیں یا کچھ بھی کوئی غلطی کی ہے, میں نے اس کو پن پوائنٹ کیا ہے. سو آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن جو اس معاملے میں کہ ہاں جی یہ اے آر وائی کو جو کرتا ہے اس کو کرنے دے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ نے اس سے پہلے بہت سے ایسے صحافیوں کو ہیرو اس وجہ سے بنا دیا اور ان کو بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو بنا کے پیش کرنا شروع ہو گئے, صرف اس وجہ سے کہ طریقہ کار غلط تھا. بات کو میری انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. میں کہہ رہا ہوں بہت سے ایسے صحافیوں کو آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو بنا کے رکھ دیا جو کہ قطعی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح سیاسی, ذہن میں رکھیے گا, جس طرح سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پل بڑھ کے اوپر آتی ہیں نا, اسی طرح صحافی بھی کئی ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود سے پلے بڑے ہوتے ہیں. ان میں سے کئی تو خود یہ بات کہتے رہے کہ ہمیں تو بتایا جاتا تھا, ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا, یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو. آج وہ بیٹھ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ مارتے ہیں. تو اے آر وائی کے ساتھ جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی کیا گیا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے, میں اس کو آن دا ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. دوسرا, اب آ جائے شہباز گل کی گرفتاری پہ. شہباز گل سے مجھے کتنا کو پیار ہے, یا ان کی زبان سے, ان کے الفاظ سے, انہوں نے تو مطلب میرے پہ بھی بہت دفعہ تنقید کی ہوئی ہے نا. میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے میرے پہ تنقید کی تھی, پھر میں نے جواب دیا تھا. تو میرا تو کوئی کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہے شہباز گل کے ساتھ. میں ان کی طرز بیانی, طرز سیاست, ہر چیز سے میں اختلاف کرتا ہوں. میرا خیال میں خود کہتا ہوں کہ شہباز گل نے جتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو, معاشرے کو جس طریقے سے بھی پہنچایا جا سکتا تھا پہنچایا. میں خود یہ بات کہتا ہوں, اور میں خود بھی ایک ٹارگٹ رہا ہوں شہباز گل کا. اس کے باوجود شہباز گل کی گرفتاری جس طرح کی گئی ہے, جس طریقے سے کی گئی ہے, آپ نے بلا وجہ اس بندے کو ہیرو بنا دیا, بلا وجہ. مطلب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک نوٹس بھیج کے, ان کو بلا کے, انویسٹیگیشن کر کے, کورٹ آف لاء کے اندر کیس کو چلا کے, یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ لوگوں نے سوچا کہ نہیں جی اینو پہلے تو گھراؤ کرو, اس بعد گڈی کے شیشے توڑو اور پھر اس کو نکال کے لے جاؤ, اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں لگے کہ شہباز گل ہے کدھر. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ کار غلط تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں معذرت کے ساتھ ان صحافیوں میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں اچھا آج چونکہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے اور شہباز گل نے تو مجھے بہت کچھ کہا ہے, میرے اوپر گھٹیا قسم کی کیمپیننگ کی ہوئی ہے, سلیم صافی کے ساتھ بدتمیزی کی, خواتین صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی, تو ٹھیک ہے ہونے دو یار, جس طرح بھی ہوتا ہے. میں نہیں کر سکتا یہ. میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں قانون اور کتاب کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں. مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا. ایک شخص, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, وہ میرے ساتھ ہی اس نے کیوں نہ زیادتی کی ہو,
لیکن جب اس کے ساتھ زیادتی ہوگی پھر بھی میں آئین قانون کے ساتھ کتاب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے پرنسپلز مجھے یہ کہتے ہیں. میرے پرنسپل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں جب اگلے کی باری آئے جس سے میں مخالفت کرتا ہوں تو میں کہوں بھاڑ میں گیا آئین، بھاڑ میں گیا قانون، مارو لتر انہوں. نہیں کر سکتا میں. اس شخص نے میرے پہ گندے گھٹیا الزامات لگائے، پیسے لینے کے حوالے سے، لفافہ، پتہ نہیں کیا کیا فضول ترین قسم کے الزامات. میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں کسی نے میرے اوپر اتنے گھٹیا الزامات نہیں لگائے ہوں گے جتنے شہباز گل نے لگائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز گل کو جس طرح گرفتار کیا گیا وہ طریقہ کار غلط ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ آن دا ریکارڈ یہ بات آنی چاہیے. آج ہو سکتا ہے شہباز گل کل پرسوں ترسوں کبھی بھی رہا ہو کے باہر آ جائے، لیکن میرا خیال میں میرا اپنے پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہونا، یہی اس شخص کی سب سے بڑی سزا ہوگی کہ جب تو اندر تھا، جب تجھے بھی گرفتار کیا گیا، منصور علی خان نے تیرے لیے بھی آواز بلند کی. میں ایون دو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا ہے اپنے اس بیپر کے اندر، جو بیانات دیے، اس نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ان صحافی خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں تو ظاہری بات ہے ہم تو ویسے کسی کھاتے میں نہیں آتے نا اس میں پی ٹی آئی کے لیے. اس نے غلط کیا، لیکن اس کی غلطی پہ سزا دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. یہ بندوں کو سڑکوں پہ اس طرح اٹھا کے لے جانا، یہ پہلے دور میں بھی غلط تھا، یہ اس دور میں بھی غلط ہے. اور پی ٹی آئی والے تو آخری لوگ ہونے چاہیے جو اس کے اوپر تنقید کریں، آخری لوگ ہونے چاہیے. کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کو گاڑیوں سے اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور پھر بیٹھ کے ہمیں سمجھاتے تھے، جب فواد چودھری سے پوچھا جاتا تھا جی حامد میر کو آفر کر دیا گیا، اسد علی طور کو مارا گیا ہے، متی اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے، رضوان رضی کو گھر سے اٹھا کے لے گئے، اس کے محلے کے تمام لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تھے، ابصار عالم کو گولی مار دی گئی. یہ سب کچھ جب پوچھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے اسد علی طور تو صحافی نہیں ہے، اسد علی طور تو صحافی نہیں. طلعت حسین کو تو اس لیے انہوں نے ہارٹ ٹاک کے اندر یہ کہا تھا، طلعت حسین کو تو اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس کی ریٹنگ نہیں تھی. ہر بے وقوفوں والی جو حرکتیں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں، اس کا کوئی نہ کوئی جواز یہ لوگ دیتے رہے، ہمیشہ دیتے رہے. لیکن ہم اس وقت بھی کہتے تھے وہ غلط ہے، ہم آج بھی کہیں گے یہ غلط ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ میری بات آج لکھ لیجئے گا کہ کل کو یہ پھر کبھی ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ ہو، ہمیں تب بھی یہ کہنا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. اس لیے نہ میں پہلے کہہ سکتا تھا کہ وہ صحیح تھا، نہ آج کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، اور نہ کل کہہ سکوں گا کہ وہ صحیح ہوگا. آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. شہباز گل نے غداری کی ہے، غداری کا پرچہ ہے نا ان کے اوپر. شہباز گل نے اگر غداری کی ہے، مقدمہ چلا کے پراپر طریقے سے پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ سے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں، وہ چاہے کتنا ہی آپ کی اس سے مخالفت کیوں نہ ہو. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹس کے اندر. میں چاہوں گا کہ آپ بھی کامنٹس کریں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.